کل زمانے پر مسلم بادشاہت آپ کی۔ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تصعدون ولا تلؤون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم فاثابکم غما بغم لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم واللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام ماؤں اور پیاری اسلامی بہنوں، گزشتہ تفسیر کی مجلس میں جو آخری آیت پڑھے ہیں، جس کی تفسیر سنے تھے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ۔ غزوہ احد کے پس منظر میں تفصیل سے بات آ رہی ہے۔ وہاں پر میں بتایا تھا کہ بعض صحابہ کرام سے جو کچھ بھی لغزشیں ہو گئی تھیں، اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے کہا کہ تم کو اللہ نے معاف کر دیا، تم کو اللہ نے معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ہمیشہ اللہ ایمان والوں پر فضل ہی کرتے ہیں۔ آپ کو بات یاد ہوگی، غزوہ احد میں جو حالات پیش آئے، ان حالات کو رکھ کر اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ کئی ساری باتیں بتائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اللہ کے نبی کا مشورہ کرنا، میدان جنگ میں نکلنا، میدان جنگ میں غلط خبریں پھیلنا، تیر انداز جماعت کا پہاڑ سے اللہ کے نبی کی اجازت سے پہلے اتر جانا، ایسے کئی ساری چیزیں تھیں۔ سب کو ملا کر اللہ نے بول دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اے صحابہ اللہ نے تم کو معاف کر دیا۔ اب آگے کی آیت سنیں، اسی کے بارے میں بولتا ہوں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں نے ہار کا سامنا کیا۔ مسلمان ہارے، یہ خود ایک بڑی بات نہیں، کیا ہار گئے بولے تو اس وقت کس قدر دل افسردہ ہوتا، کتنا بیزار ہوتے۔ تو غزوے میں، جنگ میں جو اخلاص کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے، ہار گئے نہ بول کے ایک تو موڈ آف اس کی وجہ سے ہوتے سوتی انسان۔ نمبر 2، وہاں پر بہت سارے صحابہ زخمی ہیں، کسی کے ہاتھ، کسی کے پیر، کسی کے کان بول کے کٹے ہوئے زخمی ہیں، کئی سارے شہید ہو گئے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو جانے کی غلط خبر پھیل گئی تھی۔ عجیب و غریب قیامت کا عالم ہو گیا تھا، افراتفری کا عالم تھا۔ تمہیں میں سوچ کر بھی نہیں دیکھ سکتے ایک جنگ کے میدان کی کیا سچویشن ہوگی بول کے۔ ویسا ہر ایک کو ان کی جان کا خطرہ، ہر ایک کو جان کی فکر، ہر ایک کو پریشانی، ہر ایک کو گھبراہٹ۔ ایسی حالت میں کیا اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا بول کے خبر سنتے ہی دشمنوں کا حملہ ہو رہا تھا، جس کو جیسا موقع تھا ادھر جا رہے تھے۔ ایسا ہوتے بہت دور چلے گئے تھے، بعض بھاگ کر جا رہے تھے۔ اب میں جو بولتا ہوں نا غور سے سننا، بعض بھاگ کر آگے کی طرف جا رہے ہیں، بعض سامنے پہاڑ ہے، پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں اس آیت میں ہے۔ اس وقت جو عجیب سچویشن، قیامت کا، محشر کا عالم کے جیسا حالت تھی نا، اس کو اللہ بولتے ہیں کہ اے صحابہ اس وقت تم نے جو کیا اس کی وجہ سے نبی کو غم ہوا، اس کی وجہ سے نبی کو غم ہوا، نبی کا دل تنگ ہوا۔ تو کیا ہوا اس کی وجہ سے؟ صحابہ کے کاموں کی وجہ سے نبی کا دل تنگ ہوا، تو چند چیزوں کا سامنا سزا کے طور پر تم کو کرنا پڑا۔ جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی، یعنی جو ابھی جیت رہے تھے احد کے شروع میں، تو جنگ احد میں مسلمانوں کا پلہ چنا بھاری تھا۔ میں تفصیل سے تم نے 2 مرتبہ سنایا ہوں واقعہ۔ شروع میں مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، مسلمان جیتتے تھے، جیت کا منظر ایسا اچانک سے بدل کر ہار کی طرف۔ بہت سے ساتھیاں شہید، صحابہ کو اللہ بولتے ہیں دیکھو تم جیتنے والے تھے، اس کے بعد کیسا ہار میں بدل گیا پورا منظر۔ تمہارے ساتھیوں میں سے کتنے سارے شہید ہو گئے، تمہارے ساتھیوں میں سے کتنے سارے زخمی ہو گئے، اور چوتھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تک زخم ہوا۔ تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے نا حضور سے، حضور کو دیکھو تمہارے اپنی اس کام کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم، نبی کے چہرے میں زخم، نبی کے دندان مبارک کی شہادت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر۔
میں بولنے کا آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں نہیں صحابہ کے لیے ایک ایک بھی ایک بجلی کے ساتھ سر میں گرے سے. نبی انتقال تو نہیں ہوئے تھے اس وقت، لیکن نبی انتقال ہو گئے کر کو سنے دیکھو. یہ سب سے بڑی چیز ان مسلمان صحابہ کے لیے جو حضور کے لیے جان تک دے دینے کے لیے تیار رہتے تھے. جب یہ سنے کہ ہمارے نبی انتقال ہو گئے تو ان کی حالت عجیب، نہ معلوم نہیں کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب صحیح میں بھی جب وفات ہوئی تھی تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تھے. اگر کوئی بولے گا محمد کا انتقال ہو گیا بول کے گردن اڑا دوں گا میں بول کے، ماننے نہیں ہوتا تھا. اب احد میں اتنے سالوں کے بعد میں یہ حالت بولے تو احد میں تب اللہ کے نبی انتقال ہو گئے کر کو صحابہ کا دل کان سے مانے گا بولو. تو یہ جتنی چیزیں میں بولیا ہونا ہے 5-6 چیزیں، یہ سارا کا سارا صحابہ کے لیے ایک نقصان کے جیسا سامنے آیا. سو غم 1 2 3 4 5 6 7 غم پیچھے 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 بول کو بارش کے خطرے ایک خطرہ ایک ڈراپ کے پیچھے اور ایک ڈراپ آتا نہیں کیا ویسا کنٹینیوسلی غمہ آیا سو صحابہ کے اوپر. ایسی غم کی حالت میں اور ایک چیز بھی ہو گئی معلوم. اللہ اکبر، میں بولتا ہوں نا ہمیں کیا کرے تو بھی وہ افراتفری کا عالم، وہ محشر کا جو عالم ہو گیا تھا نا جنگ احد میں، ہمیں سمجھ نہیں سکتے. کوشش تو کریں گے سمجھنے کے واسطے. ایسی حالت تھی نا، ایک آدمی ہے، اللہ ہم سب کو عافیت نصیب کرے، ایک عجیب ٹینشن میں ہے بولو نا. چاروں طرف لوگ ہم بات کر لکو، چیخ لکو، چلا لکو، ہنس لکو، کھیل لکھیں، لیکن اسے ذرہ برابر بھی احساس نہیں رہیں گا. ایک مرد کی ایک عورت کی بہت زیادہ غم اس کے دل میں ہے بولے تو چاروں طرف کیا ہوتا ہے سب کھیلتے کودتے ناچتے، ذرہ برابر بھی ایسا اثر نہیں ہوگا، اسے معلوم نہیں رہیں گا. انہیں کو سے کہ اپنے غم کی دنیا میں انہیں ہوش میں نہیں ویسا رہیں گے. انہیں اس سے لوگ ہم بات کرتے انہیں جواب نہیں دیں گے. لوگ اس کے پاس کچھ پوچھتے انہیں کان کی کوسے کی دنیا میں ہے. ایسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پکارے صحابہ کو، صحابہ پر کتنے سارے غم کر کو میں بولیا. ایسی حالت میں حضور آواز دیتے ہیں صحابہ کو، لیکن صحابہ کو وہ آواز سنائی نہیں دی. میں تمہیں دوسرے انداز میں بولتا ہوں. عربی کی تفسیر کی کتابوں میں ایسا لکھ کر ہیں، ایک آدمی ہے جو کسی طرف پوری توجہ کے ساتھ ایک کام میں لگو ہے بولو نا، پوری توجہ کے ساتھ. ہمارے زمانے میں اللہ حفاظت کرنا گیم کھیلتے، دیکھو گیم ہم کھیلتے فون کے اندر، اتنی توجہ کے ساتھ کھیلتے، امی کی ابا کی بلائے تو ادھر توجہ نہیں، فرینڈس بلائے تو توجہ نہیں، کون بات کرے تو بھی توجہ نہیں. کیا وہ لیول میں ذرہ ادھر ادھر دیکھ رہے تو وہاں ہار جائیں گے گیم میں کر کو. زندگی میں ہار جاتے نا اس کی فکر نہیں رہتی، گیم میں ہار جائیں گے. وہ لیول کم ہو جانا نہیں، لیول آگے بڑھنا. اس واسطے گیم میں ایک بچہ پورا فوکس کر کو توجہ کر کو بیٹھ کو ہے، اسے کون تو بھی بلانے والا بلائے تو آوازیں چاہتی نہیں. ویڈیو دیکھ لکھ ہے، اللہ حفاظت کرنا، اتنی توجہ کے ساتھ ایک سوئی کے ساتھ دیکھ لکھے، بلانے والے بلاتے ہیں، چیختے ہیں، پکارتے ہیں، چاروں طرف کیا کیا کچھ چلتا ہے اسے احساس نہیں رہتا اسے. صحابہ تو جنگ کے حالت میں ہیں، سب ان کی پوری توجہ ایک طرف، پورا کا پورا غم میں ڈکو ہیں انہوں. اب اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز انہوں سنے نہیں تو اللہ بولتے ہیں کہ یہ سب تم کو اتنی ساری پریشانیاں آئی نا، لیکن ٹھیک ہے صحابہ، یہ آزمائش کے طور پر آپ کو میں کر دیتا ہوں. یہ غم ایک نہیں 10 غم پہنچانا، آئندہ کے لیے تمہارا دل چٹان کے جیسا مضبوط کر دیتا ہوں میں. یہ جو پریشانیاں آئیں اس پریشانیوں کو ٹریننگ جیسا سمجھ جاؤ. اس کی وجہ سے آئندہ زندگی میں کیسی بڑی سی بڑی مصیبت آ گئے تو بھی وہ حد کے اندر پیش آئے، اس مصیبت کو رکھو. تم لوگ ٹرینڈ ہو گئے، سو ٹرینڈ پرسن ہو گئے تمہیں. اب آئندہ کبھی بھی غلطیاں کریں گے نہیں، کمزوری دکھائیں گے نہیں، صبر کے پہاڑ بن جائیں گے تمہیں. یاد رکھو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر نعمت ہے. مشکل تو نہیں نا میں بولتا ہوں. اس آیت کی تفسیر اچھی وضاحت کے ساتھ ایک بات بھی چھوڑے نہیں جیسا بولنے کی کوشش کرتا ہوں. مشکل تو ہوتا نہیں ہے نا. اخلاق، صحابہ کے اخلاق کی تربیت، صحابہ کو ثابت قدم رکھنا، صحابہ کے اندر صبر کی عادت لانا، کیا کیا چیزیں اللہ بولتے ہیں. ترجمہ دیکھیں، اذ تصعدون، جب تم پہاڑ پر چلے جا رہے تھے. میں بولیا نا احد کے ٹائم میدان میں کیا حالت تھی بول کے، جب تم پہاڑ پر چلے جا رہے تھے، ولا تلوون علی احد، اور پیچھے مڑ کر کسی کو دیکھتے بھی نہیں تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے، بلا رہے تھے تمہارے پیچھے. تم پیچھے سے حضور کی آواز آ رہی ہے، لیکن ان کو تھے سو غم کے اوپر غم، اتنے سارے غم، اس کی وجہ سے بعض صحابہ کو خیال تک بھی نہیں گیا
بات صحابہ کو سنائی ہی نہیں دی، حضور پکارتے ہیں بول کے. فَأَثَابَكُمْ، اب کیا ہوا، اتنے سارے، ایک تو غلطیاں ہوئی سو کچھ چھوٹی چھوٹی، پھر اس کے بعد حضور پکار کر بھی جواب نہیں دیے، سو حضور کا دل تنگ ہوا، حضور غمگین ہوئے، اس کی وجہ سے کچھ چیزیں ہوئے. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، پھر اللہ نے تمہیں غم کے بدلے غم دیا، حضور کے غم کے بدلے صحابہ کو غم. لِكَيْ اللہ اکبر، میں کتنا بولے تو بھی یہ کم مچمائے. حضور غمگین ہوئے اس لیے صحابہ کو اللہ غم دیے گتے. اللہ کا نمبر بیان ہو جائیں گا کہ کر کو ڈرتا ہوں میں. چلیں گے آگے. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم غم نہ کرو اس فتح پر جو تم سے فوت ہو گئی. ایک بڑی کامیابی احد میں جیتنے والے تھے سو نا، وہ چھٹ گئی نہیں، وہ میں آپ کو تفصیل سے سمجھایا نا. لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، تاکہ تم غم نہ کرو اس فتح پر جو تم سے فوت ہو گئی، چھٹ گئی. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس شکست پر، بعد میں تو ہار گئے سوچنا احد کی جنگ، تو اس شکست پر جو تمہیں پہنچی اس پر تم غم نہ کرو. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ باخبر ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو. صحابہ کو اللہ یاد دلاتے ہیں کہ کیا کیا ہوا، کہ تمہارے دل سے، تمہارے جسم سے، ساری چیزوں کی اللہ کو خبر ہے، کون سی چیز بھی اللہ پر چھپ کر نہیں. ثم انزل علیکم من بعد الغم، اب آگے میں بتاتا ہوں، میں پہلے اچھی طرح سے توجہ سے سن لیں تفسیر آپ، اس کے بعد جب آیت کا ترجمہ میں کراتا ہوں تو ترجمے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اچھا حضرت بولے نا وہ بات اس آیت میں ہے سو بول کے. دیکھو، عین رنج میں، غم میں، پریشانی میں، تکلیف میں ہیں سو صحابہ، اسی بیچ اللہ تعالیٰ ان پر ایک احسان کیے. جبکہ بعض صحابہ شہید ہو گئے ہیں، ایسے ٹائم میں اللہ جو زندہ صحابہ ہیں ان لوگوں پر اللہ احسان کرے. جبکہ بعض بھاگ گئے تھے، جبکہ بعض پہاڑ پر چڑھ گئے تھے، کیا احسان کرے، دوبارہ سارے کے سارے جمع ہوئے، سب کے سب صحابہ جمع ہوئے. اللہ کے نبی کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ آواز لگائے، رسول بلا رہے ہیں تم کو بول کے، وہ آوازیں سب تک چلی گئی، سب کے سب جمع ہوئے. جمع ہوتے ہی ہے نا، اب کافروں کو مارنا سو نا، دشمنوں کو مارنا سو، لڑنا سو، وہ ٹائم میں اچانک سے تم نے تعجب ہوں گا نا جو واقعہ چلا نا اس وقت، یہ حدیث کی کتابوں کے اندر تفصیل سے ہے یہ، اس وقت اچانک سے غنودگی آ گئی. اونگتے نہیں بچے، پڑھتے پڑھتے اونگتے نا. تمہیں بھی کیا، تم بھی پڑھتے رہے تو تم نے بھی وہ دین کی مجلسہ میں اچھی جگہوں کے اندر اونگ زیادہ آتے نا، تو ویسا اچانک اونگ آ گئی ہے. وہ ٹائم مچ نہیں، وہ غنودگی کی. کھڑے ہیں اونگ آ گئی ہے، گھوڑے میں بیٹھے ہیں ان کو بھی اونگ آ گئی ہے. کیسی حالت میں کون کون ہیں کہ اسی حالت میں ان کو نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے. حتیٰ کہ بعض صحابہ بولے ہیں ہم ایسی حالت میں سونے کا کیا، دور تک اونگ آنے کا بھی کیا بھی سوال نہیں تھا، چانس نہیں تھا. لیکن کیا معلوم نہیں، ایسی اونگ آ رہی تھی کہ تلوار ہمارے ہاتھ سے چھوٹ کر گرنے لگی. تلوار پکڑ رکھیں، ہاتھ سے چھوٹ کو تلوار گر جاتی ہے. ریزن سمجھ میں نہیں آتا کیسا ایسا بول کے. اصل میں یہ کیا تھا مائے، اللہ بولتے ہیں کہ یہ باطنی سکون، تمہارے دل کو، دماغ کو اللہ ایک سکون دیا. میں بولتا ہوں غلط سمجھنوں کو، درد ہے، تکلیف ہے تو نیند کی گولی خلق سو جاتے. نیند کی گولی وہ اندر جا کو دماغ میں جو کام کرنا وہ کر، درد ویسا کا ویسا ہے، درد ویسا کا ویسا ہے. نیند کی گولی کھا لیے یا پین کلر کا وہ انجیکشن ڈال لیے، درد اپنے پاٹ کو وہ ویسا کا ویسا ہے وہ، لیکن وہ معلوم ہے نہیں دینے جس طرح کا چھپا کو چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے اسے سکون سے نیند آ گئی، کیسے کہ سو گئے. یہ حالت اللہ کیا بولتے، تمہارے دل میں تھی سو گھبراہٹ، تمہارے دماغ میں تھی سو پریشانی، خوف، اس کی وجہ سے نیندش نہیں آنا سو، لیکن اللہ وہ ڈر، وہ تمہارا جو دکھ ہے نا پورا تمہارے دل دماغ سے ختم کر دیا. ختم کرتے ہی سکون، وہ سکون آتے ہی تم نے نیند آئی سو، وہ نیند کا جھونکا جو آیا نا وہ اللہ سکون دیا سو، اللہ کی طرف سے رحمت، دل کا اندر کا سکون. ماں اس میں کیا ہوا معلوم. اور ایک بات تم نے سمجھانا چاہتا ہوں میں، جنگ کے میدان میں ایک آدمی لڑنے کے واسطے سامنے دشمن ہیں، اس کی جان لینے والے ہیں، انہیں تلوار ہاتھ میں رکھ لکو، نیند آتی ہے، تلوار ہاتھ میں چھٹ کو گر لکھے گا، تو اسے دشمن کا ڈر کیا ہے سو. اسے ڈر رہنے والا کئی کو سو تھا. ڈر رہنے والا سونگا نہیں، 4 دن کا تو بھی سونگا نہیں، جان کا خطرہ رہے تو ڈر رہے تو. یا ان کے دل میں اللہ تعالیٰ جو سکون دیے اس کی وجہ سے دشمن کا خوف نکل گیا، ایک دم دشمن کا خوف نکل گیا. اب ایک دم فریش ہیں، ڈرے نہیں سو ہیں. تھکاوٹ اس قدر تھی وہ ایک سیکنڈ کے اندر پوری تھکاوٹ، پورا تھکان ختم، میجک کے جیسا.
اب اس کے بعد صحابہ جو لڑے دیکھو دشمنوں سے ڈرے بغیر، یہ جو لڑائی ہوئی نا، اللہ اکبر، دشمنوں کو دوڑا دیے، چلے گئے وہ لوگ کان کی چلے گئے، مار دل کو، توڑ دل کو، کاٹ دل کو، کیا کیا کرنا تھا کہ جب تک کرے۔ اب جب اللہ دوبارہ ان کو میدان میں جمع کر کو کھڑا کرے صحابہ کو، اب یہ لوگ مارتے ہیں، دشمن بھاگ گئے۔ آگے اب ترجمہ دیکھ لو، اور ذرا بات بولتا ہوں میں۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر اللہ نے تم پر غم کے بعد اطمینان والی اونگ اتاری، اطمینان والی اونگ۔ یغشا طائفۃ منکم، جو تم میں سے ایک جماعت پر طاری تھی، وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک جماعت کو اپنی جانوں کا فکر تھا۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، وہ اللہ کے ساتھ، یعنی بعض منافقوں کے بارے میں کچھ باتیں بھی ملا کر آکو ہے، وہ اللہ کے ساتھ حق کے علاوہ کا جاہلیت کا گمان رکھتے تھے، اللہ کے ساتھ اچھا گمان نہیں، جاہلوں کے جیسا گمان، غلط گمان رکھتے تھے۔ یقولون، وہ کہتے تھے، هل لنا من الامر شیء، وہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ قل ان الامر کلہ للہ، آپ فرما دیجئے کہ تمام امور، ساری کی ساری، اینی تھنگز اللہ کے قبضے میں، اینی تھنگ اللہ کے قبضے میں، ہر چیز اللہ کے قبضے میں، تمہارا کنٹرول سے بھی کیا بھی نہیں، تمہارا اختیار تمہاری مرضی سے بھی نہیں ہے، جو بھی چلے گا وہ اللہ کے اختیار سے چلے گا۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں وہ جس کو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے۔ منافقین ماں، پھر بھی بولتا ہوں میں، بار بار بولتا ہوں، یہ سب باتیں چلتی منافقین کے بارے میں۔ منافقین دل کے اندر کفر چھپا کو رکھے ہیں، صحابہ پورے ختم ہو جانا، اسلام ختم ہو جانا، حضور ختم ہو جانا کر کو، لیکن باہر دکھانے کا کیا کرتے، ہمیں تب بیچ بولے نکو مدینے میں چڑھ جائیں گے، باہر آ کو لڑنے کا نکو کر کو، تم لگانچنا احد کے میدان میں آ کو لڑنا کر کو بولے۔ کون منافق بھی، منافقین کا دشمن، وہ جو سردار تھا نا دشمن، انہیں بھی سب بولے سو، تب بیچ بولے ہم لوگ ماننا سوچنا، ہماری باتیں کیا بھی مانتےش نہیں بھائی، ہمارا کیا بھی اختیارش نہیں ہے، یہاں سے بھی ہمارا آئیڈیا کو قدرش نہیں، ہمیں بولے اتنا بولے، ہمیں مانے کیا آئے نا، اب دیکھو کیا ہوا کر کو، یہ منافقان بولتے تھے سو۔ یقولون، وہ منافقین کہتے تھے، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہمارا اس معاملے میں کوئی بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ کیا بولتے تھے، کہتے دیکھو یہ ہمارے اندر بھی بہت زیادہ غلطی ہے، سو یہ وہ لوگ اس وقت بولے کہتے اگر ہماری رائے قبول کر کو رہتے تھے، ہمارا آئیڈیا اگر تمہیں لے کو رہتے تھے، آج دیکھو تمہارے ساتھیاں اتنے شہید ہوئے نا، وہ کچھ نہیں رکھ رہیں گے، کیا بابو تمہارا آئیڈیا، کہتا ہمیں تبیج بولے نہیں کہ ہمیں وہاں مدینے میں رہیں گے، باہر آ کو لڑنے کا نکو کر کو۔ حالانکہ ان لوگوں کو معلوم نہیں اللہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ چھونے کا۔ احد کے میدان کے پاس ان کو شہید ہونا بول کے جن صحابہ کے بارے میں لکھو تھا، وہ آئیں گے چاہیں گے، ان کی موت ان کو وہاں لائے گی کیسا بھی کر کے، لڑنے کے واسطے آنے تو بھی کیا کیے بہانے سے وہاں آ کو وہاں انتقال ہو کو رنگا۔ لیکن اس میں بھی اللہ کا احسان، وہ صحابہ 70 صحابہ اگر شہید ہوئے تو وہ سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ جنگ میں، غزوے میں شہادت کا مقام اللہ تعالیٰ ان کو دیا انتقال ہونے کو۔ اگر وہ انتقال وہاں نہ ہوتے، جنگ میں نہ ہوتے، تو شہادت کا مقام کہاں سے ملتا ان کو؟ تو اس کے اندر منافقین کو بولا جاتا، دیکھو تمہارے ہمیں تبیج بولے، ہمیں بولے سکا سن کر رہتے تو مدینے سے نکل کو احد کو نہیں آ کو رہتے تو تمہارے ساتھی یہاں بھی نہیں مر کو رہیں گے، تمہارے ہاتھ پاؤں بھی نہیں کٹ کو رہیں گے۔ تو نہیں، کسے کیا ہونا کہ وہ ہونے کا چھو، اللہ لکھ دیا سو وہ ہوں گا چھو۔ لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہا ہونا، انہوں کیا بولتے ہیں، اگر ہمارا اس معاملے میں کوئی بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ قل، حضور کو اللہ جواب سکھاتے ہیں، منافقین کو جواب دو۔ دشمنوں کو کبھی کبھی جواب دینا بھی پڑتا، خاموش رہ گئے بولے گے تو انہیں سوچ لکھ رہنگا ہمیں چرے کریکٹ بولتے ہیں بول کو۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی رہتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، میں سمجھایا ہوں اچھا غور سے دیکھو، تو بھی یقیناً مبارز بن کر نکلتے وہ جن پر قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا، یعنی جن کو مرنا بول کو اللہ ڈیسائیڈ کر دیے، تقدیر میں لکھو ہیں، انہوں کیسا بھی کر کو یہاں آتے، اس جگہ میں لڑکو شہید ہو کو کیسا مر کو رہتے تھے، اب جنگ میں انہوں قتل ہوئے ہیں، شہید ہو کو ہیں۔
کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جن پر قتل ہونا لکھ دیا گیا تھا وہ نکلتے، ضرور نکلتے اپنے قتل ہونے کی جگہوں کی طرف. کسی کہاں مرنا بول کو اللہ لکھو رکھے ہیں کہ انہیں وہاں جائیں گا. وہ معلوم نہ آپ کو مشہور واقعہ، مجھے یاد دلانے کی بھی ضرورت نہیں، تمہارے ذہن میں آ جا کرے گا میری بات سنتے سنتے. حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک آدمی بولے حضرت انہیں دیکھو کن کی، انہیں مجھے گھور کو دیکھ لگا، ایسا کھا لیا سکا منجے ایسا گھور کو دیکھ لگا ہے. اچھا بہو سے کیا بات کرنا پتہ نہیں حضرت، مجھے وہاں انڈیا کو فار ایگزامپل بولتا ہوں میں، یا تمہیں مصر میں ہی نا حضرت، یہاں سے مجھے انڈیا کو بھیج دلو حضرت. ہوا، حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیے تو نہیں لگ جانے کا اشنا، حضرت تمہیں ہوا کو بول کو ذرا مجھے انڈیا کو پہنچا دلو. بولو اچھا با میں ہوا کے ذریعے تجھے انڈیا کو پہنچا دلو، تم جا با بھیج دلے. انڈیا کو آ گیا، ملک الموت فوراً حاضر. کیا بات تو یہاں بھی آ گیا کیا؟ ارے میں جب سے ووچنا دیکھ لکھوں میں کیا، ارے انڈیا میں مرنا سو ایک سیکنڈ کے بعد انہیں اب تک بھی یہاں بیٹھے آئے نا، انہیں کیسا ہمیں انڈیا میں اس کی جان لینے کا وہ کر کو. میں جب سے ووچنا بہت سوچ لگ تھا. تو خود ہی آیا دیکھ رہے کر، تو خود ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ریکویسٹ کر کو، یعنی ٹکٹ بک کر کو، ریزرویشن کر کو، تو آ گیا دیکھ یہاں تیری جان لینا کر کو، تجھے مرنا بول کو اللہ لکھو رکھا ہے، تو یہاں نہیں ہے نا انڈیا میں کر کو. میں افسوس کر لگتا کریکٹ آ گیا دیکھ کر کو. بولے نا ویسا سیم ویسا کون کہاں مرنا کر کو اللہ لکھ دے کی، وہ تو ہوگا. خاتمہ بالخیر کے لیے ہم دعا کریں گے، اچھی موت کے لیے ہم دعا کرتے رہیں گے. موت نہ کو اللہ کر کو تو ہرگز ہماری زبان میں نہیں آنا. ہر ایک کو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت آنا ہے. اب اللہ بولتے ہیں وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. دو مقصد پہلے بھی بول دیا میں، آج تفسیر شروع میں بول دیا تھا. اللہ جو بھی احد کے اندر پریشانیاں صحابہ کو ملی وہ سب چیزیں اللہ صحابہ کی اچھائی کے لیے کر دیے، یعنی ان کو ٹرینڈ پرسن بنا دیے، اچھا مشق والا، تجربے والا. آئندہ کون سی مصیبت آئے تو بھی کیا بھی پریشان نہیں ہوں گے. پہاڑ کے جیسا، ہمالیہ پہاڑ کے جیسا جم کو ڈٹ کو رہیں گے، صبر کریں گے، کیا آئیڈیا کریں گے کیسا چلنے نہ کر کو، پریشان ہو کو بھاگیں گے نہیں کبھی بھی. اس کے لیے ذریعہ بنا دیا اللہ. یہ احد میں ہوا سو چیزوں کو سبق لیسن بنا دیا اللہ. ولیبتلی اسی کو بولتے ہیں اللہ. اور اللہ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اللہ امتحان لے اس کا جو تمہارے سینوں میں ہے. صحابہ کا امتحان اللہ لیے، وہ جیت کو بتائیں لیکن میں تمہیں اس قابل ہی کیا نہیں ہے. اور اللہ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ اللہ امتحان لے اس کا جو تمہارے سینوں میں ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ صاف کرے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ دلوں کے حال کو خوب جانتے ہیں. تمہارے میرے دل میں جو حالتیں ہیں اس کو بھی اللہ خوب جانتے ہیں. اور اس آیت کے ذریعے سے اللہ ایمان والوں کو نوازنے کا، کیا حالت آئے تو بھی ان کو خوشی آئے تو بھی اس میں ایمان والوں کا نفع، ان کو غم آئے تو بھی ایمان والوں کا نفع. یعنی اللہ صحت دیتا ہے تب بھی نفع، بیماری دیتا ہے تب بھی نفع. اللہ ہر حال میں مسلمان کو فائدہ ہی فائدہ کرتا ہے. کوئی تکلیف پہنچ گئی صبر کیا ثواب لوٹ لیا، کوئی اچھائی ملی شکر کیا ثواب لوٹ لیا. ایمان والے کو ہمیشہ نفع ہی نفع ملتا ہے. اس کے بعد کی آیت، اچھا اس آیت کے اندر بھی سبق ہم بہت ہیں بولتے رہے تو بہت زیادہ بولتے رہے نا. شارٹ میں اتنا یاد رکھ لو، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، جاہلیت کا گمان، اللہ سے بدگمانی. اللہ مجھے ایسا کر ڈالیں گا کہ ویسا کر ڈالیں گا کہ یہ ہو جائے گا کہ وہ ہو جائے گا. کہ نگیٹیو تھاٹس بعض عورتوں کو رہتا، خراب سوچنے کا، میرے شوہر کی کمائی کا ایسا ہو جائے گا کہ بچوں کا ایسا ہوگا کہ بچی ایسا کر ڈالیں گی کہ بہن ایسا کی بھائی ایسا کی، بالکل ہر ایک کے بارے میں برا گمان. حتیٰ کہ یہ بیماری کہاں تک چل جاتی کا تو اللہ کے بارے میں بھی برا گمان آ جاتا. ویسا تمہارے اراؤنڈ تمہارے سرکل میں کون تو بھی ہیں ایسا، اسے خالی برا گمان برا کر کو بولے تو اسے سمجھاؤ. اس آیت کا ایک سبق کر کو سمجھ کو اسے سمجھاؤ تمہیں. اور جیسا یہاں بولا گیا ہے منافقین کی مذمت کرتے ہوئے اللہ بولے دل میں ایک زبان میں ایک. اگر ہمارے پاس ویسی عادت ہے ہمیں انسانوں کو خوش کرنے کے لیے ہر ایک کے پاس کس کے پاس جاتے ہیں کہ اسے خوب تعریف کر ڈالنے کا، انہیں چلے جانے کے بعد پیچھے برا بلا دھونے کا کر کو، ایسی خراب عادت ہے تو یہ سب منافقوں کی صفت، یہ اپنے اندر سے ختم کر دو. اور موت کے بارے میں تو بتا دیا میں تم نہیں بتا دیا نا. اور یہ بھی منافقین جو بولتے اگر ویسا کر کو رہے تو، اگر ایسا کر کو رہے تو، آگے بھی ایک آیت کے اندر بات آئے گی وہاں پر اس کے بارے میں بولتا ہوں میں. ساتھ میں اللہ یہ بھی بولے کہ دیکھو تمہارے اوپر جو بھی حالتیں آتے اللہ تمہارے دل کو چیک کرتے رہتا. باہر میں تمہیں کیا بھی ایکٹنگ کر کو بتا رہی جا،
دنیا والے ٹھگ جا سکتے ہیں، ہاں انہیں بڑی نمازی، انہیں روزے دار، انہیں تہجد والی، انہیں اتنا ذکر کری سو کرتے، انہیں اتنے قرآن پڑھ کو ہے کرتے کر کو، تمہیں بولنے کا دنیا والے مان لیں گے، تمہاری زبان سے کیا کہ وہ لوگوں کو معلوم، لیکن اللہ سینے کی باتوں کو جانتا، دل کی باتوں کو جانتا، سینے میں جو چھپ کو ہے سو دفن ہے سو راز، وہ بھی اللہ جانتے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کیا کرتے رہنا، ہمیں ہمیشہ اچھی موت اللہ سے مانگنا، 70 مرتبہ استغفار کر کے اللہ سے حسن خاتمہ مانگنا۔ آج اس آیت کو پڑھیں گے نا، ایک سبق کے طور پر سمجھ کر ضرور کرو اسے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا۔ اس آیت میں کیا ماں ان الذین تولوا منکم، دیکھو جنگ احد، پھر بھی وہ جو باتیں بولتا ہوں، احد کی جنگ میں ہار گئے نا، اے صحابہ، ہارنے کے اسباب کیا تھے؟ ہارنے کے اسباب ایک نافرمانی دوسری نافرمانی کا ریزن بن جا گیا، ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بن گیا، ایک غلطی آدمی کر کو توبہ کر ہی نہیں سکا۔ اچھا میں بولتا ہوں، دوبارہ بولتا ہوں، دیکھو ماں، ایک عورت، نوجوان رہندے، بڑی رہندے، کون بھی رہندے، اس سے ایک گناہ ہو گیا، ایک غلطی ہو گئی، اس غلطی سے یعنی بد نظری کر ڈالی، جھوٹ بول ڈالی، دھوکہ دے ڈالی، یا الزام لگائی کسی کے اوپر، یا غیبت کری، کچھ بھی کر کو رندے، حسد کری ہے، ایک غلطی کر ڈال کو، یہ غلطی ہے میرے سے غلطی ہوگی نہ کر کو، توبہ استغفار کرے بغیر رہ گئے تو وہ غلطی کی نحوست ہے نہیں، پیڑا مصیبت کام بھی جاتا نہیں، وہ یہ غلطی 1000 غلطیوں کا سبب بنے گا۔ اسی طرح سے ایک نیکی 1000 نیکیوں کا سبب بنے گی۔ تمہیں ایک نیکی کا اچھا کام کرے، تمہیں اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ قبول کر لیا تو اللہ تمہیں آئندہ نیکی کی توفیق دیتے رہے گا۔ اس آیت میں ببعض ما کسبوا کر کو آکو ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھو ایک آدمی ایک نافرمانی کریا کر تو انہیں شیطان کو خوش کر دلیا کر کو، شیطان کے پاس جا کو وہ عورت بول رہی ہے سو، اے شیطان تجھ مجھے باس تجھ مجھے باس تو کیا بولتا کہ وہ میں کرتا ہوں کر کو، ایک بار نافرمانی کرتے ہی شیطان کو اپنے اوپر مسلط کر لی سونے، میرے سر میں سوار ہو جا، میرے سر میں سوار ہو جا، تو کرنے کا آرڈر پورا کرنے کے واسطے میں ہوں نہیں کیا، میں اللہ کی بات مانیں گی نہیں، میں کر کو ایک گناہ ماں، اگر وہ گناہ سے توبہ کر لی تو شیطان بھاگ جاتا، شیطان مایوس ہو جاتا، اگر وہ گناہ سے توبہ کری نہیں تو شیطان سر پر سوارچ ہو جاتا، یہ گناہ کردال کو توبہ کرنے سو ہے نا، انہیں ایلیجیبل ہے سو آئندہ نیکسٹ 1000 گناہ اس سے کرائے جا بول کے۔ میں پھر سے بولتا ہوں، اس بات کو اچھا یاد رکھنا، اپنے گھر والوں سے سب سے بتانا، نیک اعمال برے اعمال کا فطری طور پر نیچرلی اس کے اندر ایک اثر ہوتا، ایک اچھا کام دوسرے اچھا کام کا ریزن بنے گا، ایک اچھا کام تمہیں کرے تو اللہ قبول کر لیے، اخلاص سے تمہیں کرے رہے تو دوسرا اچھا کام اس کی بھی اللہ توفیق دیں گے تم نہ، یہ ایک برا کام تمہیں کرے، توبہ کرے نہیں، شرمندگی نہیں، توبہ کرے نہیں تمہیں کہ تو یہ برائی 1000 برائیوں کی طرف لے جا کو جہنم میں ڈھکلے گی تم نہ۔ نیکی کے کام سے نیکیوں کی توفیق ہمیشہ ملتی ہے، ایک گناہ کی وجہ سے گناہوں میں پڑنے کی وہ نحوست ہو جاتی ہے۔ بلکہ ٹچ نہیں ماں، بھی زیادہ خطرناک چیز بولتا ہوں، دیکھو میں ایک گناہ کردل کو اگر توبہ کرے بغیر انجائی سے کیا بچھوانی میرے سے سکا ویسا مزے سے رہے تو آئندہ گناہوں کی رغبت دل میں آ جائیں گی، ہمیشہ پابندی سے وہ گناہ کرنے کی عادت ہو جائیں گی۔ سوچ کو دیکھ لو، آپ ایک دن، مثال کے واسطے بولتا ہوں، آدھا گھنٹہ فون دیکھ لے بیٹھے تھے، ریلز میں یہ بھی وہ بھی آیا، پورے میوزک ہم بھی آئے، پورے گانے بھی آئے، سب تمہیں دیکھ لو کچھ بیٹھے، وہ دیکھ کو ختم ہو جانے کے بعد میں نماز پڑھنے کے ٹائم میں، وضو کرنے کے ٹائم میں، ہمارے سے گناہ ہوا نہ رہے، وہ ٹائم میں نہیں دیکھ کو رہنا، میں کیا کہ پکوان کا دیکھ تم بول کو دیکھنے جا کو وہ سب دیکھ دلینا، توبہ استغفار اللہ سے وہ کرے بولے تو وہ اثر ختم ہوگا، نہیں کریچ نہیں، تمہیں پراؤڈ فیل کرتے ہیں تمہیں، ہو بہت اچھا وہ تھا، وہ میوزک کا بہت اچھا تھا، وہ گانے کا، میں یہ دیکھی سوچ وہ دیکھی سوچ کر کو تھا بولو نا، اس کے بعد تمہیں پابندی سے وہ کام کرنے لگیں گے، وہ کام گناہ کرنے میں گناہ کر کو ایک یہ بولتے ہیں نا شرمندگی فیل نہیں کریں گے، تمہیں شرمندگی فیل نہیں کریں گے بلکہ پراؤڈ فیل کریں گے، گناہ کرنے کی رغبت شوق تمہارے دل کے اندر آ جائے گا۔ اللہ حفاظت کرنا، اللہ حفاظت کرنا، تمہاری میری ہمارے سب نسلوں کی، سارے مسلمانوں کی ایسی بے حسی سے اللہ حفاظت کرنا۔ تو پہلے ذرا آیت کا ترجمہ دیکھیں گے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، یقیناً وہ لوگ جو تم میں سے میدان چھوڑ کر چلے گئے اس دن، جس دن دونوں لشکر باہم مقابل ہوئے، دو لشکر یعنی ادھر کفار ادھر مسلمان کر کو لڑے نا، اس دن گئے سو لوگاں، پہلے سے ایک غلطی ہو گئی تھی، اس غلطی کی سزا اور ایک غلطی ہوئی، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، تو ان کو تو صرف شیطان نے پھسلایا ان بعض حرکتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کی۔ سمجھ میں آیا کیا ماں؟
میں بار بار درخواست کیا ہوں آپ لوگوں سے، امید بھی کرتا ہوں ویسا تمہیں سنتے رہیں گے بول کے، تفسیر سننے کا ایک انداز، آیتوں کو دیکھتے رہنا، تمہاری آنکھوں کے سامنے قرآن کی وہ آیتیں رہنا، تمہیں انگلی رکھ کر اس آیت کو نوٹ کر کے اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرنا، اس آیت میں یہ بات بولتے ہیں بول کے بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا، بعض حرکتوں کی وجہ سے جو انہوں نے کی، یعنی بعض گناہ جو لوگ کرے نا، اس گناہ کی وجہ سے یہ اور ایک بڑی مصیبت ان پر آئی سو کیا ہو گیا؟ اللہ تو صاف بولتے ہیں انہوں کرے سو بعض گناہوں کا اثر کیا ہوا، نتیجہ رزلٹ کیا ہوا گا، تو شیطان مسلط ہو گیا ان کے اوپر۔ اب اللہ دوسری بات بولتے ہیں، اے صحابہ اب تو تم نہ افسوس ہو گیا نا، تمہیں توبہ کر لیا نا اللہ کے پاس، تمہارے دل کو اللہ جانتا ہے، تو اللہ معاف کر دیا، تم نہ ڈرو نہ کو۔ گزشتہ وارم تفسیر کے اندر وہاں بھی بولیا تھا امام وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ کر کو، وہاں بھی اب آج کی آیت میں بھی، آج کی تفسیر کے اس میں بھی آپ کو ہے، دیکھو وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ بولتے ہیں اے صحابہ تمہیں بہت خاص لوگاں، تمہیں بہت نیک لوگاں، تمہیں حضور کو ساتھ رہنے کے واسطے تم نہ سلیکٹ کریا ہوں سنا میں، تمہیں معمولی لوگاں نہیں، خاص لوگ مقرب لوگ رہنے کی وجہ سے میں تم نہ معاف کر دیا، اسی کی وجہ سے یہ احسان میں کرتا ہوں سو ظاہری اعتبار سے تم نہ اونگ بھی نیند بھی دے کر تمہارے دل سے گھبراہٹ ختم کر کے، فریشنس لا کے، تھکان کو دور کر کے، یہ سب چیزیں تم نہ ہوتی سو تکلیف ہم کچھ تمہاری اصلاح کا، تمہاری تربیت کا ذریعہ میں بنا دیا۔ تو دو بار اللہ تعالیٰ صحابہ کو معافی کا اعلان کرتے ہیں، کتنی بڑی لطف و مہربانی اللہ کی ہے۔ اللہ بولتے ہیں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یقیناً اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، یقیناً اللہ بخشنے والے، حلم والے ہیں، حلم والے۔ اللہ کتنا برداشت کرتے ماں، تمہیں بھی میں بھی کتنا نہیں گناہ کرتے ہیں، ڈیلی گناہ، ڈیلی نافرمانی، لیکن اللہ کس قدر حلیم برداشت کرنے والے ہیں۔ میرے نیچے ماتحت کون ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ویسا چل لینا، میرے بچے ہیں، شوہر رہے تو بیوی، بیوی رہے تو شوہر، کہ میں غلطی کرتی نہیں کیا، میں کتنا غلط کرے تو بھی اللہ برداشت کر کو مجھے معاف کرتے نہیں کیا، اللہ پکڑنا کرتے کہ غلطی پر وہ سب بھولنے ہوں گا نہیں، دل توڑ ڈالے، کانچ توڑ ڈالے سکا، دوبارہ جڑنے ہوں گا نہیں، ایسا ویسا کر کو ہمیں نہیں سو لاجک ہم بات کرتے نا، ویسا اللہ کہتے بھی کب تو بھی ہم نہ ویسا کرے کیا، نہیں تو کردلی میری اتنی بڑی نافرمانی کری نہیں، جا اب میں تجھے جنت میں بھیجیں گا، اس لیے میں تجھے معاف کریں گا نہیں کر، کب تو بھی بولے اللہ ہمیں کچھ کہیں کو اپنے آس پاس رہنے والوں کو ہرگز معاف نہیں، مر گئے تو آپ کو زیارت بھی کرنا نہیں، صورت بھی دیکھنا نہیں، میرے اس میں بھی آنا نہیں، اچھے برے میں آنا نہیں، بول کو کتنی بڑی باتیں ہمیں کرتے، ہمیں ہمارے اندر وہ برداشت کی صفت آ جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا، اس کے بعد کی آیت ہے، دیکھو ماں اس آیت کے اندر اللہ صاف مسلمانوں کو ایک سبق بولتے ہیں، اے مسلمان کبھی بھی تمہیں کسی بھی چیز میں کافروں کی کاپی کرو نہ کو، منافقوں کی مشابہت اختیار کرو نہ کو۔ کافرہ ایک ڈائلاگ ٹرینڈ کر کو رکھے ہیں، وہ ڈائلاگ بھی تمہیں کاپی کرنا نہیں۔ کافروں کی بات ہوگی بولے تو تمہارے منہ میں کہیں کو آنے کا، منافقوں کی ایک بات ہے بولے تو تمہارے منہ میں کہیں کو آنے کا، باتوں میں بھی، چال ڈھال میں بھی، فیشن میں بھی، اٹھنے پہننے چلنے کوسی چیز میں بھی۔ میں تم نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں بولنا نہیں چاہتا، میں سیریل کو دیکھ کر، سیریل میں پہن کر کیا کیا انہیں آتی، کہ کیسا چل لیتی، کہ کیا ماڈل کا انہیں کیا لے کو ہے، کون سی چیز لے کو ہے، کون سے برانڈ کا لے کو ہے، چپل سے لے کو، جوتے سے لے کو، ساڑی سے لے کو، کپڑے اپنے وہ ڈریس سے لے کو، کن چیزوں میں عورتیں چال ڈھال میں کافروں کی، غیروں کی مشابہت اپناتے، پوری کاپی کرنا چاہتے انہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو تم ان کی طرح مت بنو جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کے جیسا مت بنو۔ اب دوسری بات بولتا ہوں، غور سے سنو، میدان جنگ کو آنے سے انہوں مر گئے، صحابہ شہید ہو گئے، سو اگر وہ لوگ مدینے میں گھر میں رکھو رہتے تو نہیں مر کو رہتے تھے، ایسا کر کو منافقان بولے۔ یہ بات تمہارے میرے منہ میں بھی ہے کہ نہیں، کہ بولو کیا تو بھی برا ہو گیا، بولو نا ویسا کر کو نہیں رہنا تھا، ویسا کرنے سے ایسا ہوا، پورا ہو جا کو ہے، ہو جانے کے بعد تو اینک کا گلاس نہیں کیا، تو وہ پانی لے لکو چل کو آتے ہو، تو ادھر سے آ کو رہنا تھا، تو ادھر سے آنے سے دیکھ وہ سیڑھی میں گر کو وہ گلاس یہ ہوگا، تو تڑک کو گلاس گر کو نیچے ٹوٹ گیا، ہو گئے بعد ویسا کر کو رہتا، ایسا تربیت کے واسطے ہونا کا تو بولے جا، لیکن عقیدے کے طور پر بولنا غلط، عقیدے کے طور پر بولنا ایسا کرنے سے جیسا ہوا ویسا نہیں کر کو رہتا، ویسا نہیں ہو کو رہتا تھا اگر کو بولتے، دیکھو یہ سب ہمارا طریقہ نہیں مائے۔ ایک آدمی پوری زندگی جنگ کے میدان میں گزارا، پوری زندگی جنگ کے میدان میں گزارا، لیکن انتقال جب ہوا
تو گھر کے اندر بستر میں عافیت کے ساتھ گھر میں موت آتی ہے. کون؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ. کیا بڑے جرنیل، کیا بڑے صحابی، پوری زندگی جنگ کے میدانوں میں گزارے. انہوں بولے ایک انگلی کے برابر جگہ بھی میرے جسم میں جنگوں میں تلوار نہ پڑی ہو، تیر نہ لگی ہو، ایسے نائش نہیں ویسا. ایک رتی برابر، ایک بالشت، ایک انگلی نہیں، ایک بالشت، ایک ہاتھ کے برابر بولو نا، ایک ہاتھ کے برابر جگہ بھی میرے جسم میں تلوار، نیزہ، تیر کر کو لکو نہ ہو، ایسی کون سی جگہ بھی چھٹکوش نہیں، پورے جسم میں لکو ہے. کہاں کی جنگ میں ایسا ہزاروں کے آدمیاں کے بیچ میں گھس جاتے تھے، سوتے بڑے بہادر، لیکن کون سے جنگ میں بھی ان کا انتقال ہوا نہیں. انہوں گھر میں بستر میں مرتے ہیں. ان کا لقب معلوم تم نا، سیف اللہ، اللہ کا تلوار. اللہ کی تلوار اگر کسی جنگ میں مر گئے تو اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی کر کو لوگ ہم بولیں گے نہیں. اس لیے اللہ شاید ان کو جنگ میں اللہ تعالیٰ ان کو شہادت نصیب نہیں کرے، گھر کے اندر ان کو اللہ وہ موت دیے. اللہ پھر بولتا ہوں میں، ایک آدمی ہمیشہ زندگی میں کام بیچ باہر جاتا نہیں کام تو بھی ادھر گئے تو با وہاں جانا با نہیں وہاں گئے تو کام مر جاتا ہوں کی، وہاں جانا با وہاں گئے تو کام مر جاتا ہوں کی، کام بیچ جاتا نہیں. سو گھر کا ایک کونا بیڈ، وہ بیڈ کچھ پکڑ لکو وہاں سے کام بیچ جاتا نہیں انہیں. ویسا آدمی کو اچھا آنا کیا تو بھی سچویشن آیا زندگی میں. فرسٹ ٹائم نکلیا مر گیا، فرسٹ ٹائم نکلیا گاڑی میں گیا ایکسیڈنٹ، فرسٹ ٹائم نکلیا جنگ کو گیا مر گیا. ایسا بھی ہوا تھا. یعنی کیا بولتا ہوں سمجھ میں آتا رہیں گا آپ کو. پوری زندگی عافیت کے ساتھ رہنے والا جنگ کو جاتے ہی فرسٹ ٹائم مر گیا، ایسا بھی ہو سکتا. ہزاروں کے جنگ میں جا کو بھی کوسی جنگ میں بھی انہیں نہیں مریا، موت چاہیے نہیں، ایسا بھی ہو سکتا. گھر میں انہیں مرے تو کئی کو میدان جنگ میں احد کو آنے سے مرے کرنے کا وہ سب منافقین کی بات. کوسے مسلمان کے منہ میں بھی وہ آنا نہیں، کیونکہ سنتے سنتے بعض کمزور مسلمانوں کے دل میں آ سکتا نہیں. خیال منافقان کیا بولتے ہیں، اب ایک جنے انتقال ہو گئے، ان کے بیٹے کے پاس، بھائی کے پاس جا کو بولتے ہیں تمہارا بیٹا تبیچ ہمیں بولے میدان مدینے میں رکھو لڑے جا کر کو. وہ سن کو رہتے تو آج تمہارا بیٹا زندہ رکھو رنگانی، آج تمہارا بھائی رکھو رنگانی حیات، تمہارے بھائی زندہ رکھو رنگانی. آج دیکھو مر گیا، دیکھو ہماری رائے کچھ، ہمارا آئیڈیا کچھ لے کو رہتے تو آج اتنے 70 لوگ زندہ رکھو رہتے تھے. بھائی ایسا بولنے کے ٹائم میں مسلمانوں کے دل میں بھی آ سکتا نا. اللہ اسے جواب دیتے ہیں وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّا لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا. اور جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، یعنی کیا کافروں کے جیسا بھی مت ہو جاؤ، منافقوں کے جیسا بھی مت ہو جاؤ. جن منافقین نے اپنے بھائیوں سے کہا، کیا کہا، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین میں سفر کرتے ہیں، یعنی جنگ کو آئے نا، او کانوا غزن، جب وہ جنگ کو جاتے ہیں یا غازی بن کر جاتے ہیں، لو کانوا عندنا، منافقین یہ بات بولتے سو کیا کر کو، اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور قتل نہ کیے جاتے. جنگ کو گئے اس لیے مر گئے، نہیں جا کو رہتے تو نہیں مر کو رہتے تھے. یہ بات ہم سب کس کی ماں، تمہاری میری نہیں. مسلمانہ کرنا چ نہیں، مسلمانہ یہ بات کرنا چ نہیں ہے. ہم نہ اللہ وہ تربیت کرتے ہیں. لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، تاکہ اللہ اس کو ان کے دلوں میں حسرت بنائے. واللہ یحیی و یمیت، اللہ بولتے ہیں دیکھو جلانا، موت دینا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. سو جنگ میدان جنگ موت کی چیز نہیں. اللہ موت دیے تو وہ موت آئیں گے، نہیں تو وہ مر جائیں گے نہیں. واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی زندگی دیتے ہیں اور موت دیتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. ہم اس جگہ میں یہ دعا کر کے آگے بڑھیں گے، یا اللہ ہم کو کافروں کے، غیروں کے، تیرے دشمنوں کی مشابہت سے بچا اللہ، آمین. اللہم حبب الینا الایمان، یا اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب رکھ اللہ، ایمان سب سے محبوب چیز ہمارے لیے بنا دے. وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، یا اللہ کفر کو ہمارے نزدیک ناپسندیدہ چیز بنا، نفاق ہمارے اندر آنا چاہیے، اسے بھی ناپسندیدہ چیز بنا. یا اللہ عصیان، تیری نافرمانی ہمارے اندر سے نکال دے اللہ. یاد رکھو ماں، لو عربی میں آتا ہے نا، لو، وہ انگریزی کا نہیں بولتا ہوں نعوذ باللہ، میں عربی کا بولتا ہوں. لو کانو عندنا کر کو ہے نا، لو کا تو اگر کر کو، اف کر کو بولیں گے نہیں، ایف، اف کر کو. حدیث میں، ایک حدیث میں ہے، میں حدیث سناتا ہوں آپ کو، مسلم شریف حدیث کی کتاب، اس میں ایک حدیث آپ کو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے فلا تقل لو انی فعلت کان کذا، میں اگر ایسا کر کو رہتا ویسا ہو کر رہتا تھا، وہ نہیں کرنے سے ویسا ہو گیا. ایسا کبھی بھی بولنا کو با. تو کیا بولنا ایک مسلمان، کیا بولنا، قل قدر اللہ وما شاء فعل. قدر اللہ، اللہ نے مقدر رکھا تھا، اللہ نے جو چاہا، اللہ جو چاہا وہ کیا. فإن لو،
تفتح عمل الشیطان، کیونکہ لو اگر کر کو بولنا یہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے، پھر اس کے بعد پورا کا پورا شیطان کا چلے گا، یہ تیرے دل میں نہیں آنا بول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں ماں. یہ بھی بہت بڑا سبق دل میں رکھو آپ. دیکھو ہماری دوری اللہ سے، عبادت سے، رسول سے، قرآن سے ہو جاتی ہے کہ تو ضرور سوچ لینا یہ دوری ہوئی ہے کہ تو ضرور میرے سے کیا گناہوں کو ہے. وہ گناہوں سے توبہ، استغفار، صدقہ دے کو، استغفار کر کو، صلاۃ التوبہ پڑھ کو، یہ سب کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے محبت، عبادت سے محبت سب ہو جائے گی. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ. ابھی ایک آسان بات اس میں کیا بولتے ہیں معلوم؟ جہاد میں صحابہ آئے، بڑی رغبت کے ساتھ آئے، وہاں جو انتقال کر گئے انہوں سب شہید انہوں. اے مسلمانہ کبھی بھی ان چیزوں سے جنگ میں اللہ کے لیے بول کے آ کر لڑنے سے تمہیں پیچھے نہ کو ہٹو. ویسا منافقوں کو جواب بھی دیا گیا، مسلمانوں کو یہ بول کر منافقین کو جواب بھی دے دیا گیا. مسلمانوں کو بولا گیا اگر اللہ کے راستے میں تم شہید ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی بہترین چیز یہ. دنیا میں انسان جیتا نہ کیا کرتا، جیتا بہت محنت کر کو کماتا، کھاتا، پہنتا، اڑاتا اور بہت زیادہ جمع کر کو رکھتا، پیسے بہت زیادہ جمع کر کو رکھتا. یہ بہتر کی نہیں تمہاری زندگی کو اللہ کے واسطے کر کو دے دینا، یہ بہتر کی. تمہاری شہادت اگر ہو گئی تو پوری کی پوری سراسر اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے خیر، محبت، مہربانی ہے، یہ نہ ملتی سننا. اللہ اسی کو بولتے ہیں دیکھو وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے جاؤ، او متم، یا تم مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ نمبر 1 وَرَحْمَةٌ، تو کیا بولتے ہیں؟ تو اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت بہتر ہے اس دولت سے، خیر مما یجمعون، اس دولت سے جسے وہ جمع کر رہے ہیں. وَلَئِن مُتُّمْ او قُتِلْتُمْ، پھر اللہ یاد دلاتے دیکھو سب کو بھی مرنا ہے، مر کر اللہ کے پاس جانا، آخرت میں آنا. وہ آخرت میں کام آنے والی چیزیں کیا ہیں کہ وہ دنیا میں کردہ رہے تو اچھا، آخرت میں کام نہیں آنے والی چیز مالا جمع کر کو خوب رکھے ہیں، مال پراپرٹی کر کو جمع کر کو رکھے ہیں، یہ کیا آخرت میں کام آنے والی چیز، اس میں تمہاری زندگی کی پوری محنت لگا کو کیا فائدہ. وہاں اللہ کے پاس تو وہ جمع ہونے کا نہیں ہے، وہاں اللہ کے پاس آئے وہاں خالی ہاتھ پورا کا پورا وارثین کے واسطے چھوڑ کو آئے، یا تو تمہارا مال تمہاری زندگی میں بیماری کیا کی خرچہ بول کو پورا ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، کیا فائدہ ہوگا. آخرت میں جمع ہونے والی چیزیں کر کے آؤ، اللہ کے پاس جمع ہونے والی چیزیں کر کے آؤ. وَلَئِن مُتُّمْ، اور اگر مر جاؤ، او قتلتم، یا تم قتل کیے جاؤ، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو یقیناً اللہ ہی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. اس کے بعد کیا آیت ہے؟ حفظ کے قرآن کے اعتبار سے ایک نیا صفحہ شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بھی ان آیتوں کے اندر میں بطور پیغام کے درس کے آپ کو سنایا، اس پر مجھے بھی آپ سب کو بھی اللہ تعالیٰ خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر کی وہ برکات، انوار ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ اتار دیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.